الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله كتاب مبين صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جامع مسجد اعلیٰ کے امام خطیب عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد صاحب ہمارے عربی عزیز شخصیت غلام علی صاحب دیگر سامع و ناظرین اسکول وزیر جناب محترم علامہ وقاص احمد غلامی صاحب الحمدللہ انصار اللہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اس سجائی ہوئی عظیم بزم کے اندر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ کوئی لمبا چوڑا جاننے والی بات نہیں، وہ میرے بھائی سے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بولے بھی ٹھیک ہو جائے۔ اگر چند لمحات کے لیے توجہ فرمائیں تو یقیناً درست بھی آئے گا اور بات کی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے طبیعت کے اعتبار سے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ اگر تو کوئی مسئلہ ہے تو جائیں رہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ افراد تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہمارے مقصود اور پیش نظر ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسجد میں 1000 بندہ ہے کہ 10 بندے۔ آپ حضرات کے سننے کا مقصد ہی رضائی الہی ہے، اور ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد بھی علامہ احمد رضا صاحب خواہ ہے، محض رضائی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت میاں شیخ محمد شرف کوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ جو رہی تھا ہفتے کے بعد جمعہ کے دن آپ کے پاس آتا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، آپ کا بیان سنتا، ایک مرتبہ وہ تاخیر سے پہنچا اور آپ کا بیان نہ سن سکا۔ نماز جمعہ کے بعد روتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا حضور بڑی دور سے آتا ہوں، بڑی دور سے آتا ہوں، ہفتہ بھر آپ کی گفتگو کا انتظار رہتا ہے، آج جب آیا تو کچھ تاخیر ہو گئی، آپ کی گفتگو سے مستفید نہ ہو سکا، اب مزید 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، حضرت میاں شیخ مشرف کوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود دوبارہ منبر پر جب اگر ہوئے تو بیائی وہی تقریر جو پہلے سینکڑوں کے مجمع میں کی تھی، اس اکیلے بندے کو سامنے بٹھا کے آپ نے دوبارہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس اکیلے بندے کو سامنے بٹھا کے تقریر دوبارہ کر دی تو بڑا حیران ہوا، تو کہنے لگا حضور وہ جن کے کمرے سے اتنی محبت کہ آپ نے وہی تقریر دوبارہ مجھ اکیلے کو سنا دی۔ آپ نے بڑا ایک مشہور جملہ آپ کا تقیہ کلام تھا، آپ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیلیا پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے سنائی تھی، اب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔
بندہ ایک ہو پھر بھی ہمارا مقصود ہوتا ہے. اب یہاں پر چونکہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہے. یہ وہ ذکر مبارک ہے جس کو خود پروردگار عالم ہی کر رہا ہے. ہمارا ملاد یہاں پر بیٹھنا اس میں نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر مبارک کرنا، نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے کرنا. رب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، یقیناً اس کی بات بہت جائز باقی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم سب صرف اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے کہ ہم سب کا شمار ذکر مصطفیٰ کرنے اور سننے والوں میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن کریم میں جہاں بھی کیا گیا، ایک حضور کے آنے کا ذکر ہے اور ایک ہمارے بھی پیدائش و تخلیق کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں عام لوگوں کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. میرے اور آپ کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ فرمایا خلق، ہمارا پیدا کرنا، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے حبیب کو پیدا کیا، بلکہ الفاظ پر اگر میں دو تین آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اگر الفاظ پر غور کریں تو سمجھ آئے گا. جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس آیا. یہاں ٹھہر کر یہ بھی سمجھیں گے آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. ہم یہاں پر آئے ہیں، پہلے کہیں موجود تھے، ابھی تو یہاں آئے ہیں. ایک اور مقام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا عظیم الشان رسول بھیجا. یہاں فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس آیا. دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا مومنین پر کہ اپنا رسول بھیجا. بھیجا بھی ہوئی جاتا ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. پھر مشہور زمانہ آیا مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مفہومی ترجمہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں حبیب کا ذکر آئے وہاں آنا بھیجنے کا تذکرہ، جہاں میرا اور آپ کا ذکر آئے تو اللہ فرمائے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. ظاہر ہے پیدا اگرچہ حضور بھی ہوئے ہیں لیکن ہمارے اور ان کے پیدا ہونے میں بھی بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین سے پوچھا، اب ہم پہلے بات کیا چکے، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہے، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود. حضرت جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا تو خاص تعین نہیں، لیکن ایک اندازہ ضرور ہے کہ چوتھے آسمان میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. کتنے عرصے کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ. کتنے مرتبہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. مجھے بس یہ اندازہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میں. سبحان اللہ. وہ ستارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 سال کے بعد تو وہ شروع ہوتا تھا، پھر ایک عرصے تک غائب ہو جاتا، تو پھر جب غائب ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل
وہ میرا نور تھا، وہ میرا نور تھا، جب تجھے نظر آتا تو وہ حالت قیام تھا، جب نظر نہ آتا تو میرا نور میرے رب کے حضور کبھی سجدہ کر رہا ہوتا، کبھی رکوع کر رہا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو آنے سے پہلے ہی رب کی اس قدر عبادت کر چکا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پچھلی جانب فرشتے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کمر والے جانب، پشت والی جانب فرشتے آتے، تسبیح و تعریف کہتے۔ ایک مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے رب کے حضور کی التجا کی، اے اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کی طرف کیوں آتے، یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم تیری پشت میں نور محمدی ہے، سبحان اللہ، جس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں۔ عرض کی مالک اگر میری پشت میں نور محمدی ہے تو پھر اس کو میری پیشانی میں ظاہر فرما کہ میرے سامنے آ کے میری زیارت ہو جائے۔ پروردگار عالم نے دعا قبول فرمائی، جناب آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پھر خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی دیکھوں اس نور کو، پھر خواہش پیدا ہوئی کہ جس نور کی زیارت میرے سامنے آ کر فرشتے کر رہے ہیں، میں بھی تو اس نور کی زیارت سے مشرف ہوں۔ عرض کے مالک اس نور کی زیارت مجھے بھی تو کرنا ہے۔ تب پروردگار عالم نے جناب آدم کے انگوٹھوں میں نور محمدی کو ظاہر کیا اور محبت سے جناب آدم نے ان انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا۔ سبحان اللہ۔ اب فرما بردار اولاد ابا جی کی جب نام محمد آتا ہے تب انگوٹھے چوم کر دور سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا تو آپ کے بیٹے جناب شیس علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان کو وصیت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے بیٹے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے میرے بیٹے جب تو اللہ کا ذکر کرے، ہے میرے بیٹے جب تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ صاحب نے مجھے بلایا سے نکال سبحان اللہ۔ عرض کیا ابا جان اللہ کا ذکر تو سمجھ آتا ہے، اللہ کا ذکر تو سمجھ آتا ہے کہ وہ رب ہے، خالق و مالک ہے، لیکن یہ جو اس میں محمد کا تذکرہ ہے یہ کون ہے، ان کا تو تعارف کروا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے یہ وہ شخصیت ہے، یہ اس ذات کا نام نامی اس میں گرامی ہے جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر روح دی اور میں نے عرش پر جب آنکھ کھولی، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی اصحاب العرش، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر اس نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا، وہ یہی نام ہے۔ نہیں میں کیا جے دے وچ ہاتھ رکھ کے بند کر کے دوسری طرح اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، لفظ محمد یا ذات محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، سبحان اللہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کچھ حضرات نے قائل ہے کہ جب نام تو زبان سے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے محمد کہے اور دل میں کچھ اور ہو، یہود نے باہمی کہا زبان سے تو محمد کہہ رہے ہو کہ مانا ہی جس کی بار بار تعریف کی جائے اور تم مانتے ہو نہیں، لہذا آج کے بعد ہم محمد نہیں کہیں گے۔ آج اللہ انہوں نے اسی کے وزن پر ایک اور لفظ نکالا، مزمم۔ کیا لفظ نکالا؟ مزمم۔ کا معنی جس کی محمد بیان کی جائے بھائی کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ وہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو مزمم کہہ رہے تھے۔ وہ آئے حضور کی بارگاہ اقدس میں بڑے پریشان ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں فلاں آپ کو مزمم کہہ رہے تھے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے
اور جب زبان سے محمد کہہ دیا پھر تعریف کرے نہ کرے تعریف تو ہو گئی. جو محمد کا معنی یہ رب نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا رکھا، نام ہی ایسا رکھا ہے، وہ دل سے تعریف کرے نہ کرے نام دے گا تعریف خود بخود ہو جائے. اور اس نام مبارک میں دیکھیے رب تعالیٰ نے کیا کیا تاثیر رکھی. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 400 سال تک زندگی گزاری اس نے، لوگوں کے سامنے کوئی بھی اس کا نیک عمل نہیں تھا. جب وہ مرا لوگوں نے اسے اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی کفن، نہ کوئی غسل. پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ فلاں علاقے کے اندر چلا جا، وہاں میرا ایک بندہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا، غسل دے، جنازہ پڑھ اور اس کو دفنا دے. سبحان اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس جگہ پر پہنچے جہاں کا فرمایا گیا تھا. آ کر لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو کوئی بھی تو آبادی بستی میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا تو اس کے حق میں گواہی دیتا اور کہتا یہ بندہ بڑا نیک ہے. جس سے بھی ملاقات ہوئی ہر ایک نے کہا بڑا بدکار آدمی تھا، اس نے تو کبھی آج تک نیکی کی ہی نہیں. بڑے حیران ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس شخص کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا اور اسے دفنا دیا. جب دفنانے سے فارغ ہوئے تو پھر رب تعالیٰ کے حضور التجا، اے باری تعالیٰ اب اس راز سے پردہ تو اٹھا. او میرے شہزادے، کہتے مسجد میں ہوں، محفل میلاد میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر رخصت لے لے، کچھ نہیں ہوتا. ہاں ادھر توجہ کر میری طرف. ایک بار سبحان اللہ. سارے جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. عرض کی مالک اب اس راز سے وہ پردہ تو تھا کہ اس بندے کے حق میں تو گواہی دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں، اور تو نے مجھے فرمایا میں تیرا پیغمبر، تیرا رسول، تیرا کلیم ہوں، مجھے فرمایا اس بندے کا جنازہ پڑھ. آخر وجہ کیا ہے؟ اس بندے کی کون سی ایسی نیکی ہے جو تجھے پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لوگوں کے سامنے تو یقیناً اس کی زندگی ہوگی تو ان کو نظر آئی، لیکن میرے پاس اور مجھے جو اس کی ایک نیکی پسند آئی وہ اس کی ساری برائیوں پر بھاری ہے. سبحان اللہ. ایک طرف 400 سال کی برائیاں ہیں اور دوسری طرف مجھے اس کی ایک نیکی پسند ہے، وہ یہ لِأَنَّهُ كُلَّمَا جب کبھی یہ بندہ اللہ اکبر تورات بولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نظر پڑتی اسم محمد پر، فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ. اس کا عمل یہ تھا کہ تورات میں پائے جانے والے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کی نظر پڑتی تو یہ اس نام مبارک کو چوم لیتا اور آنکھوں سے لگاتا. اس کی یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کو بخش بھی دیا ہے. حورن اور جنت میں نے 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرما دیا. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے، ایک بنی اسرائیل کا بندہ ہو، بنی اسرائیل کا شخص ہو، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی تعظیم کرے، نام مبارک کو چومے، آنکھوں سے لگائے. میرا رب 400 سال کی برائیاں معاف فرما دے صرف اس بنیاد پر کہ یہ نام محمد کو چومتا ہے. میں آپ کو حضور کے غلام ہے اور غلام بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں، سنتے ہیں. حضور کا کوئی غلام یہ عمل کرے تو میرا رب کتنا خوش ہوتا. یقیناً یہ غلام ہوا ہے، یہ وہ ذات اقدس جس کے تذکرے پر پروردگار عالم فرماتا ہے
تو ارشاد فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ بشر وہ عام بشر نہیں، عام انسانوں جیسا ہم حضور کو نہیں مانتے۔ افضل البشر ہے حضور جیسا کوئی نہیں، میرے کریم جیسا کوئی ہے، میرے کریم جیسا کوئی نہیں، نہ پہلے کبھی نہ اب نہ قیامت تک آ سکتے۔ اس طرح حضور کا ذکر مبارک عرفہ والا ہے، ایسے ہی حضور کے ساتھ بھی تو عرفہ والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے مثل اور بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک بے مثل اور بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ بھی عرفہ والا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی عرفہ ہو۔ حضور کی ذات تو کہ سبحان اللہ براء البراء ہے، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی طرف اگر کسی کی نسبت ہو جائے وہ بھی تو عرفہ والا ہو جاتا ہے، وہ بھی عرفہ والا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ لاجواب ہے، حضور کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، لہذا جب حضور کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اس کریم سے محبت کریں۔ ایک وہ بندہ، ایک وہ شخصیت کہ جسے ایک علاقے والے محبت کریں، ایک شہر ملک والے محبت کریں، لیکن ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں ان سے محبت کوئی ایک ملک والے یا صرف زمین والے ہی نہیں، آسمان والے بھی نہیں، سبحان اللہ، ان سے محبت صرف ہم زمین والے آسمان والے ہی نہیں، میرا رب بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، میرا رب بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے آپ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس بے مثل اور بے مثال ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ آج 14 صدیوں کے بعد کچھ لوگوں کی تحقیقات کے حد تک پہنچی معاذ اللہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس میں ہی عیب نکالنا شروع کر دیا، اور آج ہمارے جو حضرات نوجوان بالخصوص جو موبائل استعمال کرنا جانتے ہیں، سوشل میڈیا سارا دن ساری رات چلاتے ہیں، پتہ نہیں کس کو سنتے ہیں، اور پھر سننے کے بعد آ کر اپنے امام مسجد سے کہتے ہیں جناب میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ 1400 سال تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ حضور کا میلاد منانا کیا ہے چاہیے۔ آج آ کے جناب جب آپ کے گھر میں شادی بیاہ ہو، آپ کسی سے نہ پوچھیں کہ جناب 3 دن تک لائٹنگ کروانی ہے، مہندی کی رات بھی، ولیمے کی رات بھی، بارات والی رات بھی لائٹنگ کروائیں، آپ کسی سے نہ پوچھیں۔ آپ بچے کا ولیمہ کریں اور 100 دیگیں چڑھا دیں، کسی سے نہ پوچھیں کہ جناب کیا کریں۔ جب اپنی باری آئے تو اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، اور جب میرے قریب کی باری آئے تو پھر پوچھ کے کریں۔ یہ تو محبت نہیں ہے، محبتیں کبھی پوچھ کے نہیں کی جاتی، اور پھر بالخصوص اس ذات سے جو صرف ہمارے ہی محبوب نہیں، اللہ کے بھی محبوب ہے، سبحان اللہ، ہمارے ہی محبوب نہیں بلکہ اللہ کے بھی محبوب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی تھی، مالک تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے اور نبی آخر الزمان کو تو نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب الفرق بین الکلیم والحبیب، مالک کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جواب ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، کلیم وہ ہے کہ جب اسے رب تعالیٰ کتاب عطا فرمانا چاہے، جب اسے رب تعالیٰ کتاب عطا فرمانا چاہے تو ارشاد فرمائے پہلے 40 دن کے روزے رکھ۔ کتنے دن کے؟ 40 دن کے پہلے روزے رکھ، روزے مکمل ہو جائیں۔ پھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام رب کے حضور آئے، التجا کرے اور پہاڑ چڑھنے لگے، تو میرا رب پھر فرمائے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے میرے پیغمبر جوتے اتار دے، جہاں تو چڑھ رہا ہے یہ معزز وادی ہے۔ اور پھر جب جناب کلیم کوہ طور پر آ جائیں، رب سے ہم کلامی کا شرف پائیں، پھر دل میں خیال آئے کہ رب کو دیکھا جائے اور التجا کریں، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آئے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کلیم اللہ ہے۔ لیکن جب باری آئی حبیب کی، حبیب کو رب نے جب کتاب دینا چاہی تو یہ نہیں فرمایا کہ غار ہرا ہر وقت آ جا، یہ نہیں فرمایا بیت اللہ میں آ جا تو کتاب ملے گی، نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اگر بیت اللہ میں موجود ہے تو قرآن بیت اللہ میں نازل ہو رہا ہے. میرے کریم اگر سفر میں ہے تو قرآن سفر میں نازل ہو رہا ہے. میرے کریم اگر بستر پر ماہو استراحت ہے تو رب تعالیٰ قرآن کو بستر پر نازل فرما رہا ہے. میرے کریم اگر ساری رات عبادت کرے اور پائے مبارک کھڑے ہو کر سوزش آ جائے، ورم آ جائے، میرا رب خود فرمائے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام نہ کیا کر، تھوڑی دیر قیام کر لیا کر. مالک کتنی دیر؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، حبیب آدھی رات قیام کر لے یا اس سے بھی تھوڑا قیام کر لے. محبوب کی جب باری آئے، محبوب کی جب باری آئے، محبوب اپنے گھر میں ماہو استراحت ہو، میرا رب جناب جبریل امین کو ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں کریم کی بارگاہ میں بھیجے. جناب جبریل امین میرے کریم کی بارگاہ میں آئے، محبوب ماہو استراحت ہو، آرام فرما رہے ہو، پھر جبریل امین رب سے التجا کرے مالک تیرے محبوب کو اٹھاؤں بیدار کروں تو کیسے؟ میرا رب فرمائے اپنے نورانی ہونٹ محبوب کی تلیوں پر لگا دے، میرا محبوب اٹھ جائے گا. کلیم اللہ وہ جو رب کے حضور کوہ طور پر جائے اور جا کر التجا کرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آئے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، محبوب تو سو رہے ہیں. جبریل امین اٹھا کر بیدار کر کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. کلیم کو جب دور پر جائے تب جا کر ہم کلامی سے مصرف ہو. محبوب کو جو اپنے بستر پر ہو رب تعالیٰ جبریل کو بلائے اور کہے جبریل امین کے ذریعے رب تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. تو گویا کلیم جو رب کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہتا ہے. ساری کائنات آج میں اور آپ یہاں جمع اس لیے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے. نمازی نماز اس لیے پڑھے کہ رب راضی ہو جائے. قرآن پڑھنے والا قرآن اس لیے پڑھے کہ رب راضی ہو جائے. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج بیت اللہ کے لیے جائیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. میدان جہاد میں جہاد کرنے والا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. زمین والے بھی چاہے کہ رب راضی ہو، شرق و غرب والے بھی چاہے کہ رب راضی ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ انبیاء بھی چاہے کہ رب راضی ہو. لیکن میرا رب ہو کر فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے حبیب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں. ہم اس کریم کے امتی ہیں، ہم اس کریم کے امتی ہیں جو صرف ہمارا ہی محبوب نہیں، جو رب کا بھی محبوب ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ. جب ہمارے کریم اس قدر شان والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کریم سے محبت کریں. اور جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ادائیں کی اپنائے. جیسا اس کا محبوب ہو ویسا وہ بھی ہو، جیسا محبوب چلے ویسا وہ بھی چلے، جیسا محبوب کرے ویسا وہ بھی کرے. آپ ایسا ہی تو کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے 100 مثال رکھنا شروع کر دیے. 100 مثال کا مطلب ہے، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. 100 مثال کا مطلب ہے مسلسل روزے رکھنا، مسلسل روزے رکھنا، نہ سحری نہ افطاری. صحابہ نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا. کوئی 2-3 دن گزرے، نکاحت کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کیا کمزور ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے.
تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا ایکم یسلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو محبت کرنے والے محب ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، یقیناً جو محبت کرنے والے حضرات ہوں وہ اپنے محبوب سے پھر جب محبتیں کرتے ہیں تو پھر پوچھ نہیں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے، بس اس کے انگوٹھے ہاتھوں تک پہنچ جائے، وہ نہ پوچھے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ صرف انگوٹھوں تک نہیں رہے، صحابہ نے حضور سے محبت کی کس انداز میں؟ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام وضو فرماتے تو صحابہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ لیتے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں، آپ کے جسم مبارک سے جو پانی لگتا، صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے ہاتھ کر لیتے، نیچے ہاتھ کرنا۔ آج کوئی بندہ کسی سے چاہے کتنی محبت کرتا ہو، یہ انداز کبھی نہیں اپناتا، یہ انداز کبھی نہیں اپناتا۔ صحابہ حضور کے غسالہ مبارکہ کو زمین پر گرنے نہ دیتے، نیچے ہاتھ کر لیتے، اور پھر جو پانی غسالہ مبارکہ ہاتھوں پر لگتا اسے کوئی اپنے چہرے پر ملتا، کوئی اپنے جسم پر ملتا۔ سبحان اللہ، یہ تو حالت تھی ان حضرات کی جن کے ہاتھوں پر حضور کا پانی مبارکہ غسالہ مبارکہ لگا۔ لیکن اگر چونکہ تعداد زیادہ تھی، جن حضرات کے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی نہ ملتا، وہ اپنے ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر رگڑتے جن کے ہاتھوں پر حضور کا پانی لگا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ انداز محبت تھا۔ ان کو کس نے کہا تھا کہ تم یہ انداز اختیار کرو؟ یہ انداز محبت تھا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پھر ایک ایک ادا یہ اپنائی جاتی ہے۔ ایک اور صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو نہیں ہے، خوشبو تو عطا فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ کو ڈبیا لے آنا، لے آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک بازوؤں پر پسینہ آیا، حضور نے اس ڈبیا میں اپنے جسم مبارک کا پسینہ چند قطرے ڈال کر انہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اب جب کبھی انہیں خوشبو کی حاجت پڑتی، وہ ڈبیا کھولتے، پسینہ مبارکہ لگاتے، اور اس قدر پورے مدینہ طیبہ میں خوشبو پھیلتی کہ ان کا گھر خوشبو والوں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔